حماس اور اسرائیل میں جنگ شدت اختیار کر گئی۔ حماس نے تازہ حملوں میں درجنوں اسرائیلی فوجی مار ڈالے۔ حماس کے عسکری ونگ عزاء الدین القسام بریگیڈیئر نے اعلان کیا کہ غزہ کی پٹی کے شمال میں گھات لگائے ہوئے اسرائیلی فوجیوں پر حملے میں کم از کم 10 اسرائیلی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ القسام بریگیڈ کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا کہ بیت الحنون میں زمینی راستے سے داخل ہونے والے اسرائیلی فوجیوں پر رات کے وقت حملہ کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ بیت الحنون میں 10 اسرائیلی فوجیوں کو لے جانے والی گاڑی کو پہلے نشانہ بنایا گیا اور پھر گاڑی پر دستی بم پھینکے گئے، جس پر گھات لگائے فوجیوں کی مدد کے لیے کمک بھیجی گئی، جس کے پہنچنے پر گاڑی میں موجود دھماکہ خیز مواد پھٹ گیا، جس میں گھات لگانے اور مدد کے لیے جانے والے فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ القسام بریگیڈ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج کے 2 D9 ملٹری بلڈوزروں کو یاسین 105 راکٹ سے غزہ کی پٹی کے جنوب میں رفح کے علاقے میں نشانہ بنایا۔ اسلامی جہاد کی عسکری شاخ سرایہ القدس کی طرف سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا کہ جبالیہ کیمپ کے مشرق میں اسرائیلی فوج کی گاڑیوں اور فوجیوں کا نشانہ بنایا۔ القدس کے حملے میں کئی اسرائیلی فوج ہلاک اور زخمی بھی ہوئے۔ دوسری جانب جبالیہ کیمپ میں ایک عمارت کے پیچھے تعینات الفتح تحریک سے وابستہ الاقصی شہداء بریگیڈ کے ساتھ مل کر اسرائیلی فوجیوں کو متعدد مارٹر گولوں کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ القسام کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا کہ رفح شہر کے مشرق میں اسرائیلی فوجیوں اور ان کی گاڑیوں کو مارٹر گولوں اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ اسرائیلی فوج کی گاڑیوں اور فوجیوں کو غزہ کی پٹی کے وسیع علاقوں میں واقع دیر البیلا میں کسریہ اسکول کے ارد گرد بھی مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا۔ القسام کی طرف سے جاری بیان کے مطابق تازہ کارروائیوں میں درجنوں اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے، جن میں کئی اسرائیلی فوجیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ناظرین، اسرائیلی فوج کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے علاقے سے ہلاک اور زخمی اسرائیلی فوجیوں کو نکالتے ہوئے بھی دیکھا جا چکا ہے، اور دوسری جانب غزہ کے نہتے شہریوں کے خلاف اسرائیلی بربریت جاری ہے۔ مقبوضہ علاقے کے شمالی شہر جنین اور اس سے متصل مہاجر کیمپ پر اسرائیلی فوج کے حملے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ فلسطینی ہلال احمر کے مطابق ایمبولینس ٹیم نے جنین کیمپ سے ایک فلسطینی کی نعش برآمد کرتے ہوئے اسپتال پہنچانے کی کوشش کی، جس دوران اسرائیلی قوتوں نے اسے اغوا کر لیا۔ فلسطینی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ جنین پر اسرائیلی حملوں سے اب تک 8 فلسطینی ہلاک جبکہ 21 زخمی ہو چکے۔ ادھر دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں غزہ پر اسرائیل کے حملوں پر رد عمل میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نیو جرسی میں روٹگرز یونیورسٹی بھی امریکہ کی ان یونیورسٹیوں میں شامل ہو گئی جہاں فلسطین کی حمایت میں احتجاج شروع ہو گیا۔ یونیورسٹی کے طلباء نے اسرائیلی حملے بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کیمپس میں خیمے لگا لیے۔ سوئٹزرلینڈ کی یونیورسٹی آف زیورخ کے طلباء بھی اسرائیلی حملوں پر رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ طلباء کے ایک گروپ نے غزہ پر حملوں کے خلاف احتجاجی دھرنا جاری رکھا ہوا ہے۔ جنیوا یونیورسٹی میں فلسطین کی حمایت میں ہونے والے مظاہرے میں پولیس نے مداخلت کی۔ جس علاقے میں احتجاج ہوا وہاں پولیس نے فلسطینی پرچم اور بینرز اتار لیے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں سے ENNS کے طلباء نے بھی احتجاج میں حصہ لیا۔ طلباء نے اسکول کے لان میں ڈیرے ڈال لیے۔ پیرس میں ہونے والے ایک مظاہرے میں اسرائیلی اسلحہ ساز کمپنیوں نے 17 سے 21 جون تک منعقد ہونے والے بین الاقوامی یورسٹری میلے میں شرکت سے روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔